جی تحریک انصاف کی خاتون رہنما ناز بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم آج عدت کیس کا فیصلہ آیا ہے، کیا کہیں گے اس فیصلے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسا کہ کل ایک بہت بڑا فیصلہ آیا تھا جو کہ ہمارے آئین اور قانون کی بالادستی کے ایک سنگ میل کی طرف ہم لوگ چل پڑے۔ دوسرا جو آج کا فیصلہ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدت کیس میں یہ سمجھتی ہوں یہ تو زمانہ جہالیت میں، جو زمانہ جہلیت تھا یا جہالت کا دور تھا جب کفار کی جنگیں ہوتی تھی، اس کے بعد اس ٹائم میں بھی اس قدر عورت کی بے حرمتی کے معاملے میں کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا، جبکہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے ایسے سیٹ پرنسپل ہیں اور آئین و شریعت میں بھی اس کی کوئی سپیس نہیں ہے، کیونکہ بڑا کلیئر سپریم کورٹ میں کہا گیا ہے کہ عورت کی سٹیٹمنٹ از انف۔ جب اور دوسرے لفظوں میں دیکھیں، نہ صرف یہ ہم پاکستانی بشرا بی بی کے اوپر یہ ایک بیس، مطلب میں سمجھتی ہوں عجیب سی میری فیلنگز ہے کہ نہ صرف بشرا بی بی بلکہ پورے پاکستان کے پوری مسلم امہ کی خواتین کے بے حرمتی کی گئی ہے۔ اس طرح کا کیس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کو چلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جی بالکل، جب دیکھیں ایک جھوٹے اور بے بنیاد کیسز ہیں جو ایک صرف اور صرف سوائے اس کے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ یہ کیس کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف خان صاحب اور محترمہ جو ہماری ہیں بشرا بی بی، ان کو جیل میں رکھا گیا جو کہ اگینسٹ، میں سمجھتی ہوں جو چیزیں ہمارے قانون، آئین اور شریعت میں بھی نہیں ہیں تو ہم اس کے لیے بڑا کلیئر یہ بات کریں گے کہ یہ اگینسٹ لا ہیں۔ جب آپ کے ملک کی ایک گورنمنٹ فارم 47 کے تحت بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ اس طرح کی کوئی ایسی چیز کی توقع کر سکتے ہیں کہ ود دا اسپر آف مومنٹ چیزیں کیا سے کیا ہو جائیں۔ صحیح ہے۔ اور دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ ہمارے چیف جسٹس، ہماری سب سے بڑی کورٹ کے چیف جسٹس، جب انہوں نے قاضی فیض صاحب جب انہوں نے اوتھ لیا تھا تو ان کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ ان کی محترمہ، ان کی بیوی تھی، تب ہمیں یہ امید نظر آئی تھی، ہم فیمیلز اس میں بڑا ہم نے پرائیڈ فیل کیا اور ہم خوش بھی ہوئے تھے کہ قاضی صاحب کا وہ احسن قدم تھا جس سے ہمیں یہ فیل ہوا تھا کہ ہمارے آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں آئین و قانون میں اور اس طرح کے فیصلے ہوئیں گے جس میں عورت کی عزت کو مزید اس میں انہانسمنٹ ملے گی، اور ہمیں فیل ہوا کہ آنے والا جو وقت ہے وہ عورتوں کے لیے بہتر ہوئے گا۔ جبکہ بشرا بی بی کے اس کے عدت کیس میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیف صاحب کو جس طرح سے ایز اے سمبولک انہوں نے اپنی فیمیل کو ساتھ رکھتے ہوئے یہ ظاہر کیا تھا کہ عورتیں بھی سپریم ہیں، تو ان کو قاضی صاحب کو تو یہ خود سو موٹو لینا چاہیے تھا، ایکشن لینا چاہیے تھا۔ یہ کیس کورٹ میں انٹرٹین ہی ہونے کے قابل نہیں تھا۔ اچھا، یہ اب کے لیے انٹرٹین ہونے کے قابل نہیں تھا۔ ہاور منیکا نے تو ہر بات پر شور مچایا، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ظلم ہوا، میرا خان صاحب نے گھر تباہ کر دیا، مجھ سے پوچھیں مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ دیکھیں خاور مانیکا صاحب جب ویری ارلی ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی جی میری بیوی نیک ہیں، پاک باز ہیں اور عمران خان بہت اچھے ہیں، اور وہ اس وقت بڑے اچھے موڈ میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی۔ جب ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا آفٹر 5 years and 11 months تو ان کے اندر غیرت کے جراثیم کہاں سے آ گئے؟ ایون کہ ان کا تو کوئی کنسرن ہی نہیں تھا نا، وہ ان کی ایکس وائف تھی، انہوں نے اپنی ایکس وائف کے بارے میں آلریڈی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، بڑے ایک اچھے موڈ میں دی تھی، اور انہوں نے نیک دعائیں بھی دی تھی کہ ان کی فردر جو لائف ہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اچھی گزرے۔ انہوں نے کہا تھا جی میری بیوی ایک نیک اور پاک باز خاتون ہیں۔ یہ بیان انہوں نے پہلے دیا؟ جی بالکل، یہ بیان دیا تھا۔ دیکھیں اب پھر کیا ہوا؟ پھر تو دیکھا نا جیسے ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا، جو ہمارے ملک میں بائی چانس جب ان کو غائب کرنے کے بعد ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا گیا، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کیا یہ جو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ایک کمپنی ہے یا مشین ہے یا ادارہ ہے، وہ ان لوگوں کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیوں نہیں کرتا جو آلریڈی خراب ہے، ملک کو لوٹ کے تباہ کر کے تباہی کے دہانے پہ جنہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو اچھا، اب آپ کو لگا کہ یہ کافی عرصہ مہینہ یہ کیس چلا اور اس کے بعد اب بری کیا گیا ہے عدت کیس میں، تو اب آپ سمجھتی ہیں کہ یہ رائٹ ہے بشرا بی بی کا کہ وہ ہاور منیکا کے خلاف کیس کریں، ان کے کردار کو نقصان پہنچائے، شہرت کو نقصان پہنچائے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ کیس ہے پاکستان کی ہسٹری کا کہ جس کو 2 دن میں سمرائز کیا گیا، اور جج صاحب نے ان کے اوپر ایسا پریشر تھا کہ انہوں نے 14 گھنٹے اس کی ہیئرنگ کی، جسٹ 10 منٹ کی وہ بریک دیتے تھے، اور 2 دن میں انہوں نے اس کو سمرائز کر کے فائنل فیصلہ دے دیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں نہ صرف خاور مانیکا اور ایک اعظم خان جو آج آیا اس نے یہی کہا، جو گواہ تھا اس نے کہا جی جو سٹیٹمنٹ میری پہلے تھی میں آئی ڈونٹ ہیو اینی کنسرن ود دیٹ سٹیٹمنٹ، میرے سگنیچر میرے ہیں اس سٹیٹمنٹ، اٹ مینس کہ سٹیٹمنٹ کہیں اور سے لکھی جاتی تھی اور بندوں کو پکڑ کے ان کے سگنیچر کروائے جاتے تھے، اور اس بندے نے جی اون چودھری کو دفع کریں گولی مارے۔ اور دیکھیں کہ اعظم خان نے یہ بات کہی ہے کہ جی میرے آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اوتھینٹک ہے،
اب بات آ گئی اون چودھری کی. میری بات سنیں, جب آپ کسی کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں, جب آپ کسی کے ہاتھ دھلوا رہے ہوتے ہیں, اصل ریئلٹی تو وہ ہوتی ہے. یہ تو ایک ایسی پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے رجیم چینج کے بعد, لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بعد, کہ لوگوں کے اندر وہ چیز بھری گئی ہے جو اپنے مقصد کی ہو. آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ 25 کروڑ کی عوام جنہوں نے ریفرنڈم کیا تھا الیکشن ڈے پہ, آپ اس کو اس کے مطابق عمران خان صاحب کا مینڈیٹ واپس کریں, جو ہمارے اسیران ہیں ان کو آزاد کریں, اور اس ملک کو عمران خان جب واپس آئیں گے اور فارم 47 کے تحت جو انہوں نے حکومت بنائی ہے اس کی نیگیشن ہوگی, اور فارم 45 کے تحت جو گورنمنٹ بنے گی اس کے بعد آپ اپنے ملک کو استحکام کی طرف جانے دیں. اچھا, ابھی جو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کی ٹیم دوبارہ پہنچ گئی ہے اور شاید گرفتار کر لیا جائے گا. دیکھیں, رہائی کی روک جاری ہو, بالکل روک کر جاری ہوئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ بڑا کلیئر تھا, یہ سمپل پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اور اس حد تک جب آپ گر جاتے ہیں, بلو دا بیلٹس چلے جاتے ہیں کہ آپ کو مذہب بھی نہیں یاد رہتا کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. آپ ایک عورت کی پاک دامنی پہ کوسچن مارک بناتے ہیں. بیسیکلی آپ خود کوسچن مارک ہیں. آپ لوگوں کی اپنی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے. آپ کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عوام اور ملک پاکستان کو لوٹنا ہے اور باہر بھاگ جانا ہے. صحیح ہے. نہ بشرا بی بی پہ پہلے کوئی اس طرح کا کوئی کیس تھا کہ جس میں وہ ملوث ہوئے. یہ سمپل سی ایک بات ہے, یہ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کچھ بھی نہیں ہے. آ رہی تھی کہ جو بنی گالا ہے اس کی صفائیاں شروع ہو گئی ہیں, اور لگ رہا تھا کہ آج بشرا بی بی کو رہا کر دیا جائے گا اور بنی گالا شفٹ ہوں گی. دیکھیں, آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا, ہمیں بھی پتا ہے کہ کہاں کی صفائیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, یہ ریومرز ہی ہیں. اب دیکھیں اسی طرح سے کیا خان صاحب جتنے کیس بھگت کے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی القادر کو لے لیں, آپ توشہ خانہ کو لے لیں, اور آج کا یہ کیس لے لیں, خان صاحب کے اوپر بھی کوئی کیس نہیں بنتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا صنم جاوید کے اوپر انہوں نے کیسے ایک ہائی کورٹ کی ایک بہت بڑی ججمنٹ آئی ہے, جس سے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. ان کو یہ غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ میں کہتی ہوں ان کا بےغیرتی سے بڑا لیول کیا ہو سکتا ہے جب کسی بھی عورت کی پاک دامنی کے اوپر یہ دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے ان پہ لعنت اور پھٹکار ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ آج یہ ہسٹری, آج جو کچھ لکھا جا رہا ہے نا, یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے, اور تاریخ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والوں کو گرفتار کر بھی لیں گے تو کیا ہوئے گا. میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اور یہ صرف خان صاحب کو اس طرح کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کہیں کوئی بیٹھ کے ان کی بات مانے تو وہ بندہ, وہ جس بات پہ وہ آج سے 2 سال پہلے تھا اسی بات پہ وہ بندہ آ جائے. یہ کر لیں, کتنی ایف آئی آریں کریں گے, کتنوں میں گرفتاری ڈالیں گے, ایٹ دا اینڈ کیا ہونا ہے, خان صاحب نے باہر ہی آنا ہے. یہ جتنا مرضی آئین و قانون کی پامالی کریں, کب تک کریں گے؟ صحیح ہے. ظلم بھی ہوتا ہے نا, اس کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. جیسا کہ محرم کا مہینہ ہے, آپ کو لگتا ہے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ جلدی عمران خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے, لیکن ہم یہ اس طرح کا کوئی آپ کو اسپیسیفک ٹائم نہیں بتا سکتے ہیں کہ جی ویک کے اندر ہوں گے یا منتھ کے اندر ہوں گے. آپ جس طرح کے سینیریو, جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے ملک میں, کیونکہ ہمارا ملک جیسے ورلڈ آرڈر کے تحت بنا تھا تو آج چل بھی ورلڈ آرڈر کے تحت رہا ہے. جو آرڈر مل رہے ہیں یہ اوبے ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج خواجہ سعد فیق نے بھی کہا کہ خان کو اگر دوبارہ چھوڑ دیا گیا اور وزیر اعظم آ جائے گا تو وہ تو ہمیں گاڑ کے رکھ دے گا, کیونکہ ان کو اپنا, دیکھیں ہم ہر انسان جو کرتا ہے نا, اگر اس کو کوئی اور سمجھائیں وہ اس کو نہ سمجھے نا, ہم انسان جو ہے نا ہمارا انر بہترین آئینہ ہوتا ہے. جو وہ آج کر رہے ہیں, جو وہ آج بو رہے ہیں, ایگزیکٹلی وہ یہ کاٹیں گے. جیسے جو ان کے ذریعے جن کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہے ہیں نا, کل کو وہی ان کو دبائیں گے بھی صحیح. یہ مقافات عمل ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ جب وداؤٹ اینی ریزن, نہ صرف عمران خان, اس کی اے ٹیم بی ٹیم, جو دنیا نے اس الیکشن کو لے کے آج تک جو حالات انہوں نے پاکستان کے بنائے, میں یہ سمجھتی ہوں یہ عدت کیس ہماری پوری دنیا میں, مسلم امہ میں پاکستان کے ڈیفیم کا باعث بنا ہے. تھینک یو ویری